من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس زندگی میں اللہ پاک ہمیں مستقل موقع بموقع کسی نہ کسی راستے سے، کسی نہ کسی ترتیب اور طریقے پر اپنے قرب کے موقع فراہم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ میرے قریب ہو جائے اور میرے بندے کا مجھ سے تعلق جڑ جائے اور میرے بندے کا مجھ سے تعلق مضبوط ہو جائے. اللہ پاک کی اتنی مہربان ذات ہے کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام کر گزرتے ہیں، اور کتنے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان ناراضگی اور نافرمانی کے کام کرنے کے بعد ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اگر غور کریں، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کے باوجود بھی نہ ہمارا رزق بند ہوا، نہ ہماری خوشیاں اللہ پاک نے ختم فرمائی، نہ تندرستی کو ختم فرمایا، بلکہ پھر بھی اللہ پاک ہمیں موقع دیتے ہیں. زندگی اپنی ترتیب پہ چل رہی ہوتی ہے. تو اللہ پاک چاہتے ہیں کہ یہ بندہ گناہوں سے لت پت میرے پاس نہ آئے، نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا میرے پاس نہ آئے، اس کو زیادہ عذاب میں مبتلا نہ کرنا پڑے. اس لیے اللہ پاک ایسے موقع دیتے ہیں، ایسے راستے فراہم کرتے ہیں، اور ایسے دن، ایسی راتیں، ایسے مہینے اللہ پاک دے دیتے ہیں کہ بھئی میرا یہ بندہ اس میں تھوڑا سا عمل کر کے اپنی سابقہ کوتاہیوں کی، گناہوں کی، نافرمانیوں کی تلافی کر لے. اس لیے آپ اگر غور کریں تو انسان بیمار زیادہ رہتا ہے. اور آج کل اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، آج کل نوجوان بھی بیمار ہے، ادھیڑ عمر بھی بیمار ہے، اور جو بڑھاپے میں ہے وہ بھی بیمار ہے. بیماریوں کی کثرت ہو گئی، امراض کی کثرت ہو گئی. علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے گناہ ہم سے دنیا میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک اس دنیا میں انسان کے جسم پر تکلیف بھیج کر اس گناہ کو دنیا میں ہی ختم فرما دیتے.
اس کا ازالہ ہو جائے، وہ دھل جائے۔ اس لیے حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ موت سے پہلے آنے والے امراض کو، بیماریوں کو عیب مت سمجھو۔ ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں نا بھائی اتنا عرصہ ہو گیا اور یہ جو ہے بیماری میری ختم نہیں ہو رہی، یا اتنا عرصہ ہو گیا میری معذوری ختم نہیں ہو رہی، پیر کا درد ختم نہیں ہو رہا، کمر کا درد ختم نہیں ہو رہا، پیٹ کی تکلیف ختم نہیں ہو رہی۔ اب یہ جتنے دن اس بیماری میں گزرتے ہیں، امراض میں گزرتے ہیں، اور یہ بندہ اس پر اللہ پاک سے صابر و شاکر رہتا ہے، تو یہ حقیقت میں کیا ہے، یہ ہمارے ان گناہوں کی دھلائی کا عمل چل رہا ہوتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس پر اللہ پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ہماری زندگی میں پھر ایک موقع دینا چاہتے ہیں، پھر ماہ مبارک قریب آ رہا ہے، رمضان المبارک بہت قریب آ چکا ہے، اور یہ مہینہ اللہ پاک اس امت کو کیوں دیتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ باقی 11 مہینوں کے مقابلے میں جب رمضان المبارک قریب آتا ہے تو ایک مسلمان کی زندگی میں، معمولات میں، احوال میں تبدیلی اور فرق آنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے ہمارے دل میں، دماغ میں یہ بات القاء کر دی، ڈال دی۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کتنا ہی کمزور اور گناہگار مسلمان، لیکن وہ بھی کیا کہتا ہے، بھئی رمضان المبارک آ رہا۔ یہ کیوں اس کو مبارک کہہ رہا ہے؟ ہر مسلمان کہہ رہا ہے بھئی آگے مہینہ آ رہا ہے، اور پھر مشکل ہو جاتی ہے کام کرنا، یہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات کس نے ہمارے دل میں ڈال دی؟ ہمیں اس چیز کی سمجھ کس نے دی کہ واقعی اس آنے والے مہینے میں کچھ فرق ہے، اس میں زندگی کے گزارنے کی ترتیب الگ ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربان ذات ہے دوست۔ تو اس لیے ماہ مبارک کی آمد ہے، اور اس جمعے کے بعد رمضان المبارک کے مابین صرف ایک جمعہ باقی ہے دوست، ایک جمعہ باقی۔ تو اتنا قرب اللہ پاک نے نصیب کر دیا، ہم اس مہینے کے قریب ہو گئے۔ تو ایک تو سب سے پہلی بڑی اور بنیادی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان، مرد عورت، ہم اس دعا کا اہتمام کریں کہ اللہ آپ نے مجھے اتنی زندگی دے دی کہ میری اس زندگی میں مجھے ایک اور رمضان کا مہینہ نصیب ہونے لگ گیا ہے، قریب آ چکا ہے۔ تو اتنی عافیت اور درازی عمر مجھے نصیب کر دے کہ مجھے آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ بھی سلامتی کے ساتھ نصیب ہو جائے۔ اس دعا کا اہتمام، اور یہ دعا سنت ہے، جیسے آپ حضرات نے رجب میں سنا ہوگا کہ جب رجب کا چاند نظر آئے تو سنت دعا کیا پڑھنی ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، آگے وبلغنا رمضان۔ دیکھیں دعا سکھائی، اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، پہنچا دے۔ تو محدثین نے کیا فرمایا کہ اللہ پاک سے یہ کہنا کہ اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، در حقیقت یہ اپنے لیے عمر میں اضافے کی دعا ہے۔ یہ تو اضافے کی دعا ہے کہ میری عمر بڑھا دے، لیکن اس عمر کے اضافے کی دعا کا سبب کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک۔ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس لیے کہ جس مسلمان کی زندگی میں یہ مہینے جتنے زیادہ آئے، بار بار آئے، کثرت سے آئے، وہ اتنا خوش نصیب ہے دوستو۔ پہلے بھی یہ بات غالباً کئی مرتبہ عرض ہوئی ہے، آپ حضرات نے یقیناً سنی ہوگی۔ اب تو چونکہ ہم
ساری ترتیبوں میں بگڑ گئے نا، آؤٹ ہو گئے. ہر چیز کا طریقہ کار، انداز سب بدل گیا ہمارا. تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ ایک وقت تھا، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اس امت کے نیک لوگ اپنے لیے معیار کس چیز کو بناتے تھے؟ رمضان المبارک کے کثرت سے ملنے کو بناتے. اس بات پہ اللہ پاک کے سامنے شکر ادا کرتے تھے کہ بھئی مجھے میری زندگی میں اتنے رمضان مل گئے، مجھے اتنے رمضان مل گئے. یہ آپس میں ایک فخر کا ذریعہ ہوتا تھا کہ کس کی زندگی کے رمضان زیادہ آ گئے. تو آج جس طرح ہم مختلف چیزوں پہ آپس میں فخر کرتے ہیں نا، کبھی زبان سے کرتے ہیں اور کبھی زبان سے نہیں، لیکن دل میں ضرور ہوتا ہے دوست، دل میں، کہ میں مال میں اس سے آگے، گاڑیوں میں زیادہ، اولاد میں زیادہ، اسباب میں زیادہ، فلاں چیز میں زیادہ. دل میں ایک خیال ضرور ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں ترقی کر گیا ہوں. لیکن اصل ترقی کیا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ برکت اور رحمت والا مہینہ کثرت سے آتا ہے. تو ایک تو اس دعا کا اہتمام ہماری زندگیوں میں، اور دوسرا میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، کسی بھی اہم چیز کے لیے، اہم کام کے لیے، اہم معاملے کے لیے، اہم مجلس کے لیے، اہم مہمان کے لیے سمجھدار انسان اپنے آپ کو وقت سے پہلے تیار کرتا. یہ تو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے. ہم میں سے کسی ساتھی کو کل کسی سرکاری ادارے میں، آفس میں جانا ہے، اپنے ڈاکیومنٹس جمع کرانے، بھئی ایک دن رہ گیا ہے اور پھر کام بند ہو جائے گا، تو سارے کاغذات کل لا کے جمع کروائیں. آپ بتائیں، ایک دن میرے پاس کل کا باقی ہو تو میں کیا کل صبح اٹھ کر اپنے کاغذات کو ترتیب دوں گا یا پہلے سے شروع ہو جاؤں؟ ایک دو دن پہلے سے ہر چیز کی بار بار تلاشی ہوگی، بھئی وہ کاغذ ہے نہیں ہے، وہ فائل ہے یا نہیں ہے، وہ واؤچر ہے یا نہیں ہے. ہر چیز سمجھدار انسان بار بار اس کو چیک کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وقت کم ہے، موقع کم ہے. ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچنے کے بعد کوئی چیز کم نکل آئی اور معاملہ میرے ہاتھ سے نکل جائے. اگر آج میری عقل مجھے یہ بات سمجھا سکتی ہے کہ دنیا کا اہم کام جب ہونے لگے تو اس کے وقت سے پہلے اس کی تیاری کر لو. رمضان جیسا قیمتی مہینہ آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے ایک مہمان بھیجا جا رہا ہے، ہر چیز کی قیمت، ویلیو، حیثیت بڑھائی جا رہی ہے، جس میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جائے گا، جس میں ایک نفل اٹھا کے ایک فرض کے برابر ہو جائے گا، اور جس میں اللہ پاک ہر بندے کے نیک عمل کو خود محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جس مہینے میں اللہ پاک اپنے بندوں کے تنافس کو دیکھتے ہیں، کون اعمال میں آگے بڑھ رہا ہے. یہ ساری باتیں میرے عزیز و دوستو بزرگوں آج اگر میں اور آپ جانتے ہیں، ہر جمعے کے دن ممبر سے سنتے ہیں، کتابوں میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے میرے معمولات میں اور میری زندگی میں کوئی تبدیلی اور فرق نہیں، کوئی تیاری کا اظہار نہیں، تو اس کا مطلب تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ میں نے اس آنے والی اتنی بڑی نعمت کی ابھی تک قدردانی کا سوچا ہی نہیں. اس لیے وقت کم ہے، وقت کم ہے. ہر ساتھی اس بات کی فکر کر لے. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ظاہراً و باطناً، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اس کے لیے تیار کرنا شروع کر دیں. پڑھا لیا، کتنی برکت ہو گئی ہمارے رزق روزگار میں.
تو خدا کے لیے اس عذر کو ہم آنے والے ماہ مبارک کے کندھے پر نہ رکھیں، اس پر نہ رکھیں۔ اپنے معمولات کو، مصروفیات کو، تجارت کو، کاروبار کو، ملازمت کو، ساری چیزیں چلا لیں، لیکن ایک ایسے نظم میں لا کر کہ جس میں میری کوئی فرض نماز جماعت سے ضائع نہ ہو، تلاوت میں روز کی بنیاد پر کروں، تسبیحات روز کی بنیاد پر ہو، کوشش یہ ہو کہ ابھی سے ایسا نظم بنے کہ بھئی آخری عشرے کا سنت اعتکاف مجھے مسجد میں کرنا ہے، 20 دن تک اتنا کام کر لیں کہ آپ کو آخری عشرے میں چھٹی ملنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ ساری باتیں، تراویح خدا نہ خواستہ کسی کی چھوٹ نہ جائے، اس میں بھی دیکھیں ساتھی بہت زیادہ جلد بازی کرتے ہیں کہ بھئی 5 دن والے، 7 دن والے، 10 دن والے، وہ ختم تلاش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر سحری تک تو دکان میں بیٹھنا ہے۔ تراویح جیسی قیمتی اور مبارک عبادت جو سال میں ایک مہینے میں آتی اور جس میں ہم اللہ پاک کے اس عالی کلام کو کھڑے ہو کر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ تو باقی 11 مہینوں میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ سلوک مناسب نہیں۔ انسان تراویح ایسی جگہ پر پڑھے جہاں آپ کو سکون، تسلی ہو کہ بھئی تلاوت ترتیب سے ہو رہی ہے، آرام سے ہو رہی ہے، ہم اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ نعوذ باللہ یہ جان چھڑانے والی عبادت نہیں ہے دوستو، کہ بھئی جان چھوٹ جائے، یہ تو اللہ کے کلام کو تسلی کے ساتھ سننا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیاری ہے باطنی۔ باطنی تیاری کیا ہے دوستو؟ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاص طور پہ تنبیہ بھی فرمائی، امت کو خاص طور پہ متوجہ بھی فرمایا۔ وہ تیاری کیا ہے؟ وہ ساری روحانی امراض اور وہ گناہ جو ایک مسلمان سے سرزد ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، وہ زبان کے بھی ہے، آنکھ کے بھی ہے، شرمگاہ کے بھی ہے، پیٹ کے بھی ہے، ہاتھ کے بھی ہے، پیر کے بھی ہیں، ہر عضو سے گناہ ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تنبیہ فرمائی، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ خاص طور پہ ایک گناہ کو خاص طور پہ متعین کیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جو شخص جھوٹ بات کہنا اور اس پر عمل کرنا، جھوٹ بات کو کہنا اور اس پر عمل کرنا رمضان میں نہ چھوڑ سکے، روزہ بھی رکھا اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا اور جھوٹ پر عمل بھی کر رہا ہے، تو فرمائے فلیس للہ حاجت، اللہ پاک کو کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ یہ بندہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی اس کا روزہ اتنا بے اثر اور بے جان ہوگا کہ گویا صرف اس نے آپ کو صبح سے لے کر شام تک، مغرب تک بھوک اور پیاس میں رکھا ہوا۔ باقی روزے کی جو حقیقت ہے، جو برکت ہے، جو روحانیت ہے، اثرات ہے، وہ تو سب اس نے ضائع کر دی۔ معلوم ہوا یہ گناہ روزے کی حقیقت کو اور برکت کو متاثر کر دیتے۔ اب ہم 10-11 مہینے ایک گناہ میں جڑے ہوئے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، حسد بھی ہے، چغلی بھی ہے، بہتان بھی ہے، بدزبانی بھی ہے، گالم گلوچ بھی ہے، سب چیزیں ہو رہی۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ 29 شعبان یا 30 شعبان کو جب چاند نظر آئے تو وہ سارے گناہ یکم رمضان کو 100% میرے اندر سے نکل چکے ہو۔ جو چیز عادت ہوتی ہے وہ دل میں پیوست ہو جاتی ہے دوست، اندر بیٹھ جاتی ہے، اور جو چیز دل میں جڑ جائے اس کو دور کرنے کے لیے ایک مشق چاہیے، ایک وقت چاہیے اس کے لیے۔ انسان جس چیز کا عادی ہو جائے، آج ساتھی پان کھاتے ہیں، ڈاکٹر کہے بھئی مت کھائیں، آپ کے پھیپھڑوں میں تکلیف ہو رہی ہے،
آپ پوچھ لیں ان ساتھیوں سے کہ پان کی عادت چھوڑنا کتنا مشکل ہے، وہ کہتے ہیں ہم کھانا چھوڑ سکتے، پان نہیں چھوڑ سکتے، عادت ہو گئی نا۔ لیکن اب ڈاکٹر نے ڈرا دیا تو اس کو چھوڑنے میں 2 مہینے، 3 مہینے، 1.5 مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن کتنی تکلیف کے ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی، سر گھوم رہا ہوتا ہے، چکر آ رہے ہوتے ہیں، بھئی کیا ہوا؟ بھئی وہ پان چھوڑ رہے ہیں آج کل، اب مشکل ہو رہی۔ تو ایک پان جس کی عادت خود ڈالی، اس کو چھوڑتے ہوئے وقت لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ 30 سے 40 سال سے جھوٹ بولتا ہوا میں آ رہا ہوں، تو وہ کیا خیال ہے ایک دن میں ختم ہو جائے؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان سے اگر گناہ ہوتے بھی ہیں، چاہے زبان سے ہو، چاہے آنکھ سے ہو، چاہے اعضاء سے ہو، تو کم از کم وہ رمضان المبارک سے پہلے اپنے اوپر جبر کر کے، ہمت کر کے، ایک مشق اور تربیت کے انداز میں اپنی زبان کو، آنکھ کو، اعضاء کو تالا لگا دے۔ اس لیے کہ انسان بولے گا تو نقصان ہوگا، بلا ضرورت ہر چیز کو دیکھے گا تو بد نظری ہوگی۔ مشق۔ اور آپ دیکھیں آگے اپریل کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اتفاق دیکھیں، اور پوری دنیا میں کیا کہتے ہیں بھئی 1 اپریل، اپریل فول کا دن، جھوٹ کا عالمی دن منایا جائے گا، جھوٹ کا عالمی دن۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی وہ بلا سوچے سمجھے، چونکہ ان کی زندگیوں سے، ان کے لباس سے، ان کی زبان سے، ان کی تہذیب سے اتنے مرعوب متاثر ہو چکے ہیں کہ کوئی چیز صحیح ہے، غلط ہے، بری ہے یا خیر والی ہے، ہمیں اس طرح بننا ہے بس۔ تو کون سا مسلمان اس کو نہیں جانتا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، سب جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید اپریل کی 1 تاریخ جب آئے گی تو یہ گویا کہ ایک رسمی چیز ہے، اور میں بھی ذرا اچھا لگوں گا تو میں بھی اس کا حصہ بن جاؤں۔ کس چیز کا؟ جھوٹ کا حصہ بن جاؤں، اور ہم اس کے عواقب پر، اس کی حقیقت پر، اس کی بنیاد پہ غور نہیں کرتے۔ بھئی ایک آدمی اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی رحمت کا امیدوار نہیں ہے، اس کو عذاب قبر پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، ایک ایک عمل کے وزن ہونے پر ایمان نہیں ہے، جنت جہنم پر ایمان نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے، اس لیے کہ وہ اور حیوان تو برابر ہو گئے۔ لیکن میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، ہم ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر میں جانا ہے، سوال جواب ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک ایک بات جو زبان سے نکل رہی، فرشتہ اس کو میرے نامہ اعمال میں لکھ رہا ہے، اور میں اس کو مذاق کہہ کر جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاؤں، جو خالصتاً ایک عیسائیوں کی ایجاد کردہ رسم۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اس ایک گناہ کے اندر کفار سے مشابہت کا گناہ الگ ہوا، جھوٹ بولنے کا گناہ الگ ہوا، دھوکہ دینے کا گناہ الگ ہوا، اور سب سے بڑھ کر مخلوق کو ایذا دینے کا گناہ الگ ہوا۔ ایک گناہ کے اندر 4 بڑے بڑے گناہ شامل ہو گئے، اور ہم اس کو کہتے ہیں اپریل فول ہے۔ رمضان المبارک کی آمد بھی ہے، اور اس لعنت کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، تو ہم میں سے ہر مسلمان جس طرح رمضان المبارک کی ظاہری تیاری کی کوشش کرے گا، اسی طریقے سے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام گناہوں سے، خاص طور پہ جس میں جھوٹ کا گناہ ہے، غیبت کا گناہ ہے، آنکھوں کے گناہ ہے، شرمگاہ کے گناہ ہے، اس سے بھی پکی سچی توبہ کر کے اللہ پاک سے مانگے، اور رمضان المبارک کی ابھی سے بھرپور تیاری شروع کریں گے انشاءاللہ۔
اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آنے والے ماہ مبارک کی برکتیں، سعادتیں اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو، پوری امت مسلمہ کو عافیت، صحت، سلامتی اور تندرستی کے ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.